بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، تو نرو کو ڈسکس کرنے کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک یہاں پہ آیا ہے وہ ہے ریفلیکس ایکشن کہ ریفلیکس ایکشن کسے کہتے ہیں۔ سادہ سے الفاظ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں جانے سے پہلے اس کا ڈیفینیشن اپنے ساتھ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ریفلیکس ایکشن کسے کہتے ہیں۔ ریفلیکس ایکشن از اے انوالنٹری موومنٹ ان ریسپانس ٹو ا اسٹیمولس۔ انوالنٹری موومنٹ کسے کہتے ہیں، یہ میں نے برین والا جو لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا اس میں نے ڈسکس کیا تھا، لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ انوالنٹری ایکشن کون سے ہوتے ہیں۔ تو انوالنٹری جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، انوالنٹری وہ ہے جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ کوئی بھی کام ایسا جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں انوالنٹری ایکشن۔ مثال کے طور پر ہم نے کھانا کھا لیا، ہمارا وہ اسٹمک کے اندر چلا گیا، وہاں پہ ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تو اس ڈائجیشن پہ ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، تو یہ انوالنٹری ایکشن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہے یہ کنٹینیوسلی ہمارا ہارٹ اپنے باڈی کو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ انوالنٹری ایکشن ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ انوالنٹری موومنٹ ہمارا ہاتھ کا گیا کس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں۔ ان ریسپانس ٹو ا اسٹیمولس، اسٹیمولس یہاں پہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیمولس کا مطلب ہے ایکسٹرنل چینج، ایکسٹرنل چینج ان دا انوائرمنٹ۔ اگر انوائرمنٹ میں کوئی بھی چینج آ گیا اس کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو تو ایک دم سے لیٹ سپوز لائٹ چلی جاتی ہے، جب لائٹ چلی جاتی ہے وہاں پہ تو وہ انوائرمنٹ میں چینج آ گیا، تب آپ لوگ اٹھ جائیں گے اپنی جگہ سے، کسی ٹارچ کو لگائیں گے یا اپنے روم سے باہر نکلیں گے، تو یہ جو انوائرمنٹ میں چینج آ گیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولس۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز یہ ہو سکتا ہے۔ تو دوبارہ سن لیں کہ ریفلیکس ایکشن از این انوالنٹری موومنٹ، یہ انوالنٹری موومنٹ ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ریفلیکس ایکشن، اور ان ریسپانس جواب میں ہم دیتے ہیں کس چیز کا؟ اسٹیمولس کا، جو کہ باہر سے اگر کوئی چینج آتا ہے اس کے جواب میں ہم جو انوالنٹری موومنٹ کرتے ہیں، ہمارے اختیار کے بغیر جو موومنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ اور یہ ریفلیکس ایکشن کون کنٹرول کرتا ہے؟ اسپائنل کارڈ یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ اسپائنل کارڈ کس طرح کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا جسم یہاں پہ موجود ہے، برین ہے، اسپائنل کارڈ ہے، نرو ہے، یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں اگر ہم ہاتھ کسی سرفیس پہ رکھ دیتے ہیں اور اس ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی پن وغیرہ، کوئی کیل وغیرہ، کوئی پن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو ایک دم وہاں سے ریموو کر لیتے ہیں، بغیر سوچے ہم اپنے ہاتھ کو وہاں سے ریموو کر لیتے ہیں، اور کچھ سیکنڈز کے لیے، 1 یا 2 سیکنڈز کے لیے ہمیں درد بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم ہاتھ کو پھر بھی ریموو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ درد شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوا؟ جب یہاں بھی ہمارے ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو کہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، کوئی پن وغیرہ، کوئی بھی کیل وغیرہ لگ جاتی ہے، ہم اپنے ہاتھ کو ریموو کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ تو یہاں سے اگر لگ جاتی ہے تو یہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ نرو سیلز ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں ہمارے اسپائنل کارڈ میں، اور پھر اسپائنل کارڈ سے اوپر چلتے ہیں برین میں۔ لیکن اتنا ٹائم تو نہیں ہے، اگر ہم اپنے ہاتھ وہاں پہ اس طریقے سے رکھا تو ہمیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے سوچنے کے بغیر ہم اپنے ہاتھ کو ریموو کر دیتے ہیں۔ تو جب یہاں سے نرو کے ذریعے میں سے چلا جاتا ہے اسپائنل کارڈ میں، تو اسپائنل کارڈ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیسنگ کے بعد وہ موٹر نیورون کو، جو اس سے پہلے والے ہم نے پڑھا، موٹر نیورون کو دوبارہ وہ حکم دیتا ہے کہ ہاتھ کو وہاں سے ریموو کر لو۔ دوبارہ سن لیں، یہاں بھی ہمارے ہاتھ کو کسی چیز کے اوپر رکھ دیا، وہاں پہ کوئی ایسا نوکیلا چیز موجود ہے، پن موجود ہے، تو وہاں سے ہمارے ہاتھ سے سینسری نرو کے ذریعے میں سے چلا گیا اسپائنل کارڈ میں، اسپائنل کارڈ میں سینسری نرو کے ذریعے ایک مرتبہ میں سے چلا گیا، تو دوبارہ اسپائنل کارڈ سے موٹر نیورون کے ذریعے ہمارے مسلز کو حکم آئے گا کہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے ریموو کر لے، اور یہ ہوتا ہے بالکل 1 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے، بہت زیادہ کم ٹائم کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اب یہ برین کے ذریعے کیوں کنٹرول نہیں ہوتا یہ ریفلیکس ایکشن؟ تو برین کے ذریعے اسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہاں سے وہ چلا جاتا ہے اسپائنل کارڈ میں اور پھر برین میں تو شاید اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پہ ٹائم کو بچانے کے لیے یہ برین اسپائنل کارڈ سے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ نقصان ہونے سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اسی ٹائم پہ، جس طرح میں نے بتا دیا کہ ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ درد والا جو سارا سسٹم ہے نا وہ برین میں کنٹرول ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ رسپانس جو ریفلیکس ایکشن والا آیا ہے یہ تو اسپائنل کارڈ سے آیا، تو اسی سٹارٹ میں ہمیں درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس کے بعد جب وہ سینسری نیورون دوبارہ اس میسج کو برین میں لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ریفلیکس ایکشن۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے باڈی کا ایسا موومنٹ
غیر اختیاری موومنٹ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے وہ ہو جاتا ہے کسی باہر سے آنے والی چیز کی وجہ سے. کوئی بھی باہر سے آئی چیز آ جائے اور ہم اس کی وجہ سے موومنٹ کر لیں تو یہ ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے. ریفلیکس ایکشن اسپائنل کارڈ کنٹرول کرتے ہیں. یہاں پہ ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی کیل وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہاں سے سینسری نیورون میسج لے کے جاتے ہیں اسپائنل کارڈ میں اور اسپائنل کارڈ سے دوبارہ موٹر نرو کے ذریعے دوبارہ ہمارے مسلس کو حکم آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے ریموو کر لو. تو یہ تھا ریفلیکس ایکشن جو کہ بہت زیادہ سمپل تھا. اچھا بچوں، تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ریفلیکس ایکشن کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ریفلیکس ایکشن کا ایک ڈائیگرام بھی بنانا ہے. اور یہ ڈائیگرام اور یہ نوٹ آپ کے بک میں پیج نمبر 5 میں موجود ہے. یہ ڈائیگرام اور یہ والا نوٹ آپ نے پیجز پہ لکھنا ہے، اس کے ساتھ اپنا نام لکھنا ہے اور اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.